اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شروع ہے اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جس کا نام ہی ہے کہ جو بے شک ہماری محفلوں کو نور بخشتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پاک پروردگار اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ بے شک ہم سب درد مند ہیں تو وہ کل کا حکیم ہے، اور وہ اتنا رحمان ہے کہ جب اس سے مانگو تو نواز دیتا ہے اور نہ مانگو تو بے حساب دیتا ہے۔ اور اس نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم اس کی ایک نعمت کا بھی ساری زندگی سجدوں میں گر کر شکر ادا کریں تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جو نعمت عظمیٰ ہے، جو نعمت کبیر ہے، میں اس کا شکر ادا کرنا چاہوں گی۔ اور اکثر میں جب بھی ممبر پہ بیٹھتی ہوں، جب بھی مجلس پڑھتی ہوں تو آغاز اسی شکر کے ساتھ کرتی ہوں کہ شکر سچ شکر اس پاک پروردگار کی عظیم ذات کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسے نبی اور علی جیسا امام عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں محمد جیسے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور علی جیسا امام عطا کیا۔ عزیزان گرامی، آج جو ہے یہ دن ہمارے لیے کسی عید کبیر سے کم نہیں ہے یہ دن، اور میں آج آپ سب کو جشن صادقین، جشن ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو حضرت محمد کی ولادت اور حضرت امام جعفر صادق کی ولادت۔ تو آج کا دن خاص طور پر شیعوں کے لیے، خاص طور پر مولا کے ماننے والوں کے لیے، محمد والے محمد کے محبوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے۔ تو آج جو بھی چاہیں آپ وہ دعا میں ضرور مانگیے گا، کیونکہ ذرا دیکھیے کہ اگر کسی فقیر کے گھر بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کوئی غریب بھی ہے، اور اگر ہم اس کے گھر مانگنے جائیں تو اگر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مانگنے کچھ بھی چلا جائے اور اس دن اس سے کچھ بھی مانگ لیا جائے تو وہ اس خوشی میں، اس کے جو پیارے ہوتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جس بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو وہ اس خوشی میں ہر کچھ عطا کر دیتے ہیں، ہر کچھ دے دیتے ہیں۔ تو سوچئے آج تو ولادت باسعادت حبیب خدا ہے کہ جو خدا کے بہت نزدیک ہیں، خدا نے جن کی محبت میں یہ دنیا خلق کر ڈالی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خدا سے کچھ مانگیں اور وہ نبی کا صدقہ اتار کر ہمیں نہ عطا کریں۔ عزیزان گرامی، تو یہ وہ حضرت محمد ہیں کہ جن کے لیے میرے پاک رب نے کہا کہ لو لک لما خلقت الافلاک، کہ اگر اے محمد میں آپ کو خلق نہ کرتا تو نہ میں یہ دنیا بناتا، نہ میں موسیٰ بناتا، نہ عیسیٰ بناتا، نہ طور بناتا، نہ فرشتے بناتا، نہ حجر بناتا، نہ شجر بناتا، دنیا کی کوئی چیز نہیں بناتا اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ میں نے یہ دنیا خلق کی ہے فقط آپ کی محبت میں۔ تو عزیزان گرامی، جس کی محبت میں یہ دنیا خلق ہوئی اس کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جب میرے نبی معراج پر گئے تھے اور جب وہ اللہ کے پاس جانے لگے تو نبی کو یاد آیا کہ جب کوئی دوسرا نبی جیسے حضرت موسیٰ، جب کوئی اور گیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ اپنی نالین وہیں اتار کر آؤ۔ تو نبی نے سوچا کہ میں بھی اپنی نالین اتارتوں۔ جب نبی نالین اتارنے لگے تو آواز قدرت آئی کہ اے محمد نالین سمیت ہمارے پاس اوپر آ جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ محمد ہیں کہ عجب نہیں کہ اگر میں کہوں کہ جب دیکھیں سب سے عرش معلیٰ پہ حضرت محمد گئے تھے، عرش کے نیچے تمام کائنات ہے اور محمد نالین سمیت گئے تھے، تو یہ پوری دنیا حضرت محمد کی نالین کے نیچے ہے، عجب نہیں کہ اگر میں یہ جملہ کہوں۔ اور سامعین محترم، یہ وہ میرا نبی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے۔ ان کا ایک لقب ابو القاسم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام میرے نبی پر۔
سامعین گرامی، اگر حضرت محمد کے فضائل سننے ہیں تو حضرت علی کی زبان سے سنیے، کیونکہ میں کہوں گی کہ بعد خدا، اللہ کے بعد کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہ جو بتا سکے کہ محمد کیا ہے، سوائے حضرت علی کے۔ بعد خدا حضرت علی بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد کیا ہے۔ تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت محمد کے فضائل بیان کریں، تو میرے مولا حضرت علی ممبر پہ تھے۔ اب فضائل حضرت محمد سنیں، فضائل نبی بزبان علی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یا علی اس طرح فضائل سنائیے کہ جیسے ہمیں لگے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا علی نے اللہ کے نام سے شروع کر کے اس کے بعد نبی پر درود بھیج کر میرے مولا علی نے بیان کیا، اور بہت سے فضائل میرے نبی کے بیان کیے سب کے سامنے، جن میں سے چند میں آپ کو بتاؤں گی۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نبی کے جسم کا ہر اعضا، جتنے بھی باڈی کے پارٹس تھے، اللہ نے اس میں میریکل رکھا ہوا تھا، معجزہ ہے۔ کس طرح؟ میرے مولا علی نے یہ بتایا کہ جب نبی باہر آیا کرتے تھے، اب نبی کے قد کا، ہائٹ کا معجزہ بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ میرے مولا علی نے بتایا کہ جب رسول خدا باہر جایا کرتے تھے اور کوئی شخص ان کے برابر میں چلتا تھا، اور اگر وہ قداور ہوتا تھا، جس کا قد لمبا ہوتا تھا، تو خود بخود معجزے سے حضرت محمد کا قد اس سے زیادہ لمبا ہو جاتا تھا۔ اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کا قد بھی، وہ قد میں بھی کسی سے چھوٹا ہو۔ تو اگر کسی بڑے قد والے کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو خود بخود نبی کا قد اس سے بلند ہو جاتا تھا۔ جو دوسرے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں نبی قد میں بڑے ہیں اس سے، یہ نبی کے قد کا معجزہ ہے۔ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے عام بشر ہیں، میں کہوں گی کہ مجھے حیرت ہے ان کی عقل پر کہ وہ نبی عام بشر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی کا اگر پسینہ گرے تو وہ پھول بن جائیں، کہ جس نبی کا کوئی سایہ نہیں۔ اور آنکھوں کا معجزہ کہ جو میرے مولا علی نے بتایا، نبی کے آنکھوں کا معجزہ یہ تھا کہ اگر نبی آنکھیں بند بھی کرتے تھے تو بند آنکھوں میں بھی دیکھتے تھے، اور اگر نبی آنکھیں بند بھی کر لیں تو جو آگے دیکھتے تھے وہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ تو روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے میرے نبی، اور چوتھی صف میں، آخری صف میں صحابیوں میں کوئی بات ہوئی، نبی کے 2 صحابی میں سے۔ تو جب نماز ختم کر لی، نبی نے اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ تم نے اس سے یہ بات کیوں کہی؟ اب وہ حیران رہ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ تو پہلی صف میں تھے، آپ تو سب سے آگے کھڑے تھے اور ہم سب سے آخر، اور ہم نے آہستہ سے ایک دوسرے سے بات کی، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے سے یہ بات کی؟ میرے نبی نے کہا میں جانتا ہوں جو میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں، اور مجھے ہر ایک چیز کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی جیسا امام، علی جیسا رہبر بھی جس کی نالین صاف کرے، میں اسے کہوں گی کہ ان کو ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور علی جیسا مولا کہ جس سے ہم مولا کہتے ہیں، علی جیسا مولا بھی جسے اپنا مولا کہے، کہ علی جیسا مولا کا بھی جو مولا ہو، علی جیسے مولا کا بھی جو رہبر ہو، ہم اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی کے ناخنوں کا یہ معجزہ تھا کہ روایت میں ہے کہ نبی جب اپنے ناخن تراشا کرتے تھے اور ایک رومال میں بند کر کے رکھ دیا کرتے تھے، تو اس رومال میں سے بھی نور کی روشنی آتی تھی، اس رومال میں سے بھی روشنی آتی تھی، اس قدر کہ نبی کا گھر اس روشنی سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہے شان میرے نبی کی۔ اور سامعین گرامی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ میرے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، حضرت جبرائیل نے سکھایا، تو میں ان کے لیے یہ کہوں گی، اب ذرا دیکھیے کہ نبی کا غلام میں کہہ لوں، بھائی کہہ لوں، یا نبی نے جس کو اپنی زبان چسائی وہ علی میں کہہ لوں۔ علی نے ساری زندگی اپنی کہا سلونی سلونی قبل ان افقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں۔ اور جب علی کو اتنا علم ہے کہ جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی کیا حسرت رہ گئی، تو میرے مولا نے کہا جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا، اور جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں۔ تو علی، وہ علی مولائے کائنات کہ جس کے پاس اتنا علم ہے، تو وہ علی تو فقط علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے کہا نا
انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی تو فقط دروازہ ہے۔ جب علی کے پاس اتنا علم ہو سکتا ہے تو ذرا سوچئے کہ جو پورے علم کا شہر ہے، جو پورے علم کا شہر ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا، وہ ان نبی کے پاس کتنا علم ہوگا کہ جب ان کے علی کے پاس اتنا علم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب جہاں بھی کہیں بھی ٹی وی پر، موبائل پر، بکس میں، یا کہیں بھی آپ کے سامنے نبی کا نام آئے، بھلے 1000 دفعہ بھی آئے، تو اس وقت آپ پر درود پڑھنا لازم قرار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا آمین۔ اب اصحاب نے کہا نبی آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل نازل ہوئے تھے، جبرائیل نے کہا کہ اے نبی، جو آپ کا نام سنے اور آپ کا نام سننے کے بعد بھی درود نہ بھیجے تو خدا کی قسم وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے کہا آمین۔ یعنی جو درود ہے کہ جو محمد والے محمد پر پڑھتے ہیں ہم، وہ ایک طرح سے واجب ہے، لازم ہے۔ جب بھی آپ محمد والے محمد کا نام سنا کریں تو ضرور بھی آپ کو درود پڑھنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے، تو ضرور درود پڑھا کریں، درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، اختتام میں بس ایک واقعے سے کروں گی کہ میرے نبی جب معراج پر گئے تو میرے نبی نے یہ دیکھا کہ اونٹ ہیں اور ان کی ایک قطار ہے، اور وہ قطار اتنی لمبی ہے کہ نہ کوئی اختتام نظر آ رہا ہے اور کہاں سے شروعات اس کی ہوئی ہے نہ وہ نظر آ رہی ہے۔ تو میرے نبی نے پوچھا کہ آخر یہ اونٹ کس لیے ہیں اور اتنی قطار کے نہ کوئی اختتام ہے نہ کوئی شروعات ہے؟ تو جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو اونٹ ہیں اور ہر اونٹ کی پشت پر ایک بہت ہی بھاری سامان تھا، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ اللہ نے آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد والے محمد، ان کا جہیز تیار کیا ہے۔ کیا شان ہے میری نبی کی کہ جن کی دختر کا جہیز بھی پاک پروردگار عرش پر تیار کرے، اور جہیز بھی کیسا، اتنا کہ اس قدر لاتعداد اونٹ ہیں اور ان کی ہر ایک اونٹ کی پشت پر سامان ہے، اور اس کی قطار کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں سے ختم ہو رہی ہے ایسا نظر نہیں آتا، لاتعداد انکاؤنٹیبل اونٹ تھے وہاں پر۔ تو میرے نبی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا میرے پاک رب نے میری بیٹی فاطمہ کا جہیز تیار کیا ہے، آخر کیا چیزیں ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کو حضرت جبرائیل نے بٹھایا اور اس کے پشت پر جو سامان تھا وہ کھلوایا، تو کیا دیکھا میرے نبی نے کہ اس میں کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ہر اونٹ پر یہ کتابیں ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آخر کیا جہیز میں دیا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ جب میں نے کتاب کھولی تو ہر کتاب کے ہر صفحے پر فضائل علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کے فضائل لکھے ہوئے تھے کہ جو پاک پروردگار نے میری بیٹی فاطمہ کے جہیز کے لیے تیار کیے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے میرے نبی۔ تو آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ آج کا دن عید کبیر سے کم نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہر جگہ روشنیاں ہیں، ہر جگہ چراغاں ہیں، کیونکہ آج 17 ربیع الاول ہے تو ہر جگہ جشن منایا جا رہا ہے۔ تو بس میں یہی دعا کروں گی کہ وہ نبی کے جن کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری باد خدا اپنی دختر بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، تو میں کہوں گی کہ اس دن کے صدقے پاک پروردگار ہم آج تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ بے شک ہمیں یقین ہے کہ آج کہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو اے پاک پروردگار، اس دن کے وسیلے سے، اس پاک دن کے صدقے میں، اپنے حبیب کی ولادت کے صدقے میں ہمیں وہ دن بھی دکھا کہ جب ہم دیکھیں اپنی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا کا روضہ تعمیر ہوتا ہوا، جو میری بی بی کی قبر ہے جنت البقیع میں، جو اندھیروں میں بی بی کی قبر ہے اور چاروں طرف مدینے میں اجالا ہے، چاروں طرف ہر جگہ اجالا ہے۔ تو میں یہ دعا کرتی ہوں آج کے دن کے صدقے کہ آج تو ولادت ہے اے میرے پاک پروردگار تیرے حبیب کی، آج تو ولادت ہے کہ جس سے تو نے بے حد محبت کی، جس کی محبت میں ہی یہ دنیا خلق کر ڈالی، اور اپنے نور سے جس نور کو خلق کیا اس کے صدقے میں پاک پروردگار ہمیں وہ دن دکھا کہ جب ہم جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھ سکے، ہمارے سامنے بی بی کا روضہ تعمیر ہو اور بی بی فاطمہ زہرا کی قبر بھی
میرے بیوی کی قبر پہ بھی روشنیاں ہوں، اور جب ہم جائیں، اور اے پاک پروردگار جو یہ دیکھ رہا ہے ویڈیو یا جس تک پہنچی ہیں، سن رہا ہے، مجھ سمیت اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں، تو انہیں ہر پاک زیارت کا شرف حاصل کر، جو کربلا جانا چاہتے ہیں، جو مشہد جانا چاہتے ہیں، جو نجف جانا چاہتے ہیں، جو مدینہ جانا چاہتے ہیں، جو میرے نبی کی اور بی بی فاطمہ زہرا کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اے پاک پروردگار ان کو جلد از جلد تو زیارات نصیب کرا۔ عزیزان گرامی، بس میں اتنا کہوں گی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے عام بشر تھے، تو میں کہوں گی کہ نبی تو وہ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا۔ جب یہ دنیا اندھیرے سے بھری ہوئی تھی، جہالت کے اندھیرے سے، میں کہوں گی، میرے الفاظوں پر غور کریے گا، جہالت کا اندھیرا تھا، یہ تمیز نہیں تھی انسانوں میں کہ کیا چیز نجس ہے، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اپنی بیٹیوں کو جب دفنا دیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، اور جہالت سے بھری ہوئی تھی دنیا، تو اس وقت میرے پاک پروردگار نے، خداوند متعال کی ذات نے، اپنے نور سے جس نور کو خلق کیا اور اس نور کو اس دنیا میں بھیجا، تو اور اس نور سے پوری دنیا، پوری کائنات اس نور کی روشنی سے منور ہو گئی۔ ہم اس نور کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو آج میرے نبی کی ولادت کے صدقے میں، اور امام جعفر صادق کی ولادت کے صدقے میں، کہ جو ہمارے امام ہیں اور ہمارا پراؤڈ ہیں، تو ہمارے امام جعفر صادق کی اور حضرت رسول خدا کی ولادت کے صدقے میں جو یہ دیکھ رہے ہیں، اور مجھ سمیت جتنے لوگ ہیں، جن کی خواہش ہے، میں نہیں جانتی کہ آپ اپنے دلوں میں کیا رکھے ہوئے ہیں، کون سی پریشانیاں ہیں جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہیں، بس میں یہ دعا کروں گی آج کے دن کے صدقے میں وہ پاک پروردگار ہماری تمام حاجتوں کو، ہماری تمام دعاؤں کو نبی کے صدقے میں، محمد والے محمد کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اور آخر میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی ظفر عابدی صاحب کی، کہ انہوں نے یہ عبادت، ایک کہیں گے نا، ذکر آل محمد اور محمد والے محمد ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے، تو میں ظفر بھائی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی عبادت میں مجھے شمار کروایا، اور مجھے موقع دیا کہ یہاں میں اپنے زبان سے وہ پاک ذکر کر سکوں، ان پاک ہستیوں کا ذکر کر سکوں۔ تو مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے ظفر بھائی، اور آپ کو ترقی، کامیابی اور عزت عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول کرے، اور جلد از جلد میرے 12ویں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جب میرے 12ویں امام آئیں تو ہم اس قابل ہوں، ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم اپنے 12ویں امام سے کہہ سکیں، ہم ان کے سامنے جا کے کہہ سکیں کہ امام، ہم آپ کے محب ہیں، ہمارے اعمال اس قابل ہوں، اور میرے 12ویں امام کے دشمنوں کو پاک پروردگار نیست و نابود کرے، اور میرے امام زمانہ کو صحت اور سلامتی عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔